بابی گرامی قدر نائب محدث اعظم پاکستان حضرت اعلیٰ حضرت مظہر صدر الشریعہ پیر طریقت رہبر شریعت نائب غوث الورا حضرت علامہ مولانا پیر ابو محمد عبدالرشید صاحب قادری رضوی رحمہ اللہ و قدس سرہ العزیز کہ عرس سراپا قدس کی اس مقدس تقریب میں ہم سب حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ کثیر تعداد میں ائمہ خطبہ، سادات کرام، مشائخ اعظام، میں اور آپ سب اس میں ان کی سنگت اور معیت میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ رب کریم اپنے محبوب سونے کریم علیہ السلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے اور مرشد کریم کا پیغام سن کر یاد رکھ کر اس وقت عمل پیرا ہو کر اپنی اولادوں کو بھی یہ پیغام پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر فتنوں کا دور ہے، چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، فتنوں کی اس قدر بہتات ہے کہ شاید گنتی کرنا مشکل ہو جائے۔ فتنے اس نقطۂ عروج کو پہنچ چکے ہیں کہ یہاں پر جو مخبر صادق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بیان فرمائی تھی کہ سچے کو جھوٹا، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا۔ اس کے مطابق مشاہدہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ بڑے بڑے صاحبان علم و دستار ہیں، بڑے بڑے علم و فضل کے ظاہری مینار ہیں، بڑے بڑے اسکالر ہیں، مگر اوپر لیبل کچھ اور ہوتا ہے، اندر لیبل کچھ اور ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو کئی تو ایسے بھی مل جائیں گے جو ظاہری طور پر فکر رضا کے بھی بڑے علم بردار ہیں، کہتے ہیں فکر رضا کے ایک انچ کے کروڑویں حصہ میں بھی اگر مجھے فکر رضا کا باغی پاؤ تو مجھے پھانسی دے دو، مگر فکر رضا کے ساتھ، حقیقی فکر رضا کے ساتھ اس کا کون جا کیسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنے ساتھ رضوی بھی لکھواتے ہیں، مگر کہتے کیا ہے؟ اگر کوئی اینکر پوچھتا ہے کہ جناب قاسم و بحبل اللہ جمیع ولا تفرقوا، اللہ نے تو فرقے ہونے سے منع کیا ہے، آپ اور مولانا طارق جمیل جیسے لوگ امت کو کیسے ایک کر سکتے ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ بیت المقدس کے راستے میں رکاوٹ بن جائے، کہ اختلاف بھائی بھائی ہو جاتا ہے۔ چون امامت میں اختلاف تھا، یہ اختلاف تو رحمت ہے۔ حضرات، ہمارے مرشد کریم نے جو سبق ہمیں پڑھایا، اسی سبق کی یاد دہانی کے لیے چند جملے میں نے آپ کی گوش گزار کرنا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں اپنے آپ کو سنبھالیے کہ سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی۔ فتنوں کی کثرت میں تو اس وقت مرکزی فتنے نقطۂ عروج پر ہے۔ ایک فتنہ صلح و کلیت کا ہے اور ایک فتنہ رافضیت کا ہے۔ آج ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم خود سمجھیں، اپنی اولادوں کو سمجھائیں۔ ہماری نوجوان نسل برباد ہو رہی ہے، نظریاتی بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے۔ کالجوں میں یونیورسٹیوں میں تو فتنہ الہاد نقطۂ عروج پر پہنچ چکا ہے، اور ہمارے لوگ ابھی بھی غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یہاں حق کہنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، بلکہ بالکل صحیح بات یہ کر رہا ہوں، حالات حاضرہ کی اللہ کے گھر میں اللہ کا دین بیان کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حق کہنے والے کو مقتدی، سننے والے سامعین فتنہ باز کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک فتنہ صلح و کلیت کا تعلق ہے، یہ بات سمجھیے
یہ اللہ کے محبوب کا ارشاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم محبوب خدا نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی باقی سب جہنمی ہوں گے۔ کتنے جنتی ہوں گے؟ بولو بولو کتنے؟ اور جہنمی کتنے ہوں گے؟ 72 جہنمی ہوں گے، جنتی صرف ہے۔ اچھا یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، آج یہ فتنہ بھی بہت عام ہو گیا، ہر دوسرا بندہ اس کے گرفتار ہے۔ کیا وہ چھٹو جی کہاں پہ لگا ہے؟ صحیح لگا ہے؟ یہ مولویوں کے جھگڑے ہیں، یہ تو فتنے بات ہے مولوی، یہ تو فرقہ درست مولوی ہے، جہاں پہ لگا ہے صحیح لگا ہے۔ ذرا غور کرو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ چور چوری کر رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، جہاں پہ لگا ہے صحیح لگا ہے۔ جہاں بھی زنا کر رہا ہے، جہاں پہ لگا ہے صحیح لگا ہے۔ تیرے گھر کو کوئی سن لگائے بیٹھا، جہاں پہ لگا ہے صحیح لگا ہے۔ ابھی بھی کسی کو مسئلے کی سمجھ نہ آئے، اس کے منہ پر ماں تھپڑ مار کے پوچھو بتا جہاں پہ لگا ہے صحیح لگا کہ نہیں، تب یہ سیٹ ہو جائے گی، پتہ چل جائے گا تمہیں جہاں پہ لگا ہے نماز کی انتہا ہو گئی۔ یہ جملہ ہی اسلام دشمنی کی بات نہیں مثال ہے، جہاں پہ لگا ہے صحیح لگا ہے۔ یہ جملہ اللہ کے 1,24,00,000 انبیاء کا انکار ہے، 113 رسولوں کا انکار ہے، بندے کا انکار ہے۔ جہاں پہ لگا صحیح لگا ہوتا، اللہ 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث نہ فرماتا۔ 113 رسول نہ تھے، صحیفے نہ تھے، کتابیں نہ تھی، قرآن نہ تھا، کلے کے خدا لا الہ الا اللہ سے نہ بات کی بکواس ہے۔ جہاں پہ لگا نہیں لگا جی، یہ بات سمجھیں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ تاج شریعہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل کے پڑھ پوتے علامہ اختر رضا صاحب ازہری، ان کا شعر ہے، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ ہمارے مرشد کریم کا سبق کیا ہے؟ اگر بد مذہب بدعقیدہ اماں جی کی تعزیت کے لیے آتا ہے تو اسے بھی تباہ کر دیتا ہے۔ آج بھی زندہ لوگ وہاں موجود ہیں، بد مذہبوں کے ساتھ ایک ایمان والے کا غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا ہونا چاہیے؟ مرشد کریم کا سبق دیکھ لو، ہمارے مرشد کریم ہمارے داتا مرشد محدث اعظم پاکستان علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب فیض لائٹ بورڈ کی سرزمین پر جلوہ گر ڈپٹی کمیشن رافضی ہے، دشمن سے حفظ ملنے کے لیے آتا ہے۔ مولانا السلام علیکم، آج یہ بھی عدالت بڑی عام ہے، ہر دل عزیز ہونے کا جو بھوت لوگوں پر سوار ہو جاتا ہے کہ حق کہیں گے تو حق دل عزیزی نہ رہے۔ محدث اعظم پاکستان کے پاس فیصل آباد کا لائن بورڈ کا ڈپٹی کمشنر آ گیا، مولانا السلام علیکم، محدث اعظم نے اس کی طرف دیکھا، اپنے دونوں مبارک ہاتھ اپنی پگڑوں میں دے دیے، کہا ڈپٹی صاحب سنا ہے آپ رافضی ہیں، فقیر کے دل میں حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کی محبت ہے، آپ سے ہاتھ ملایا اس محبت کو ٹھیس پہنچے گی، اور اگر قیامت کے دن رسول اللہ کے بھگو پوچھ لیا مولوی سرکار محبتوں سے ہمارے دعوے اور میرے یار ابو بکر عمر کے دشمنوں سے مساوی، اور یہ سبق محدث اعظم نے اللہ اکبر امام محمد رضا سے پڑھ کے سنایا۔ لکھنؤ کا رافضی آ گیا امام محمد رضا سے ملنے کے لیے، ملفوظات پڑھ کر دے، رافضی آ گیا ملنے کے لیے، سنو
امام محمد رضا نے چہرہ انور پھیر لیا، وہ دوسری طرف ہوا ادھر سے پھیر لیا، تیسری طرف ہوا ادھر سے پھیر لیا، بک بک کرنا دبا ہو گیا۔ کسی کہنے والے نے کہا سرکار اس کو اطلاق دکھائے جاتے، شاید اطلاق سے متاثر ہو کر اس کی دنیا بدل جاتی۔ فرمایا اللہ رسول نے، شریعت نے بد مذہبوں سے، دین دشمنوں سے یہی اخلاق ہمیں سکھائے ہیں۔ یہ بات سمجھیے، غور کیجئے۔ امام محمد رضا نے فرمایا، سیدنا فاروق اعظم، ویسے تو لفظ المال دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، فرمایا امام اہل سنت امام محمد رضا صرف محبت کی باتیں سن لینا کافی نہیں ہے۔ امام ربانی حضرت مجدد الوصالی فرماتے ہیں اللہ رسول کی محبت اللہ رسول کے دشمنوں کی دشمنی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ امام محمد رضا نے فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مسافر آ گیا، کھانا سامنے رکھ دیا گیا، اس کے منہ سے کوئی بد مذہبی کی بات نکلی، فرمایا کھانا اٹھاؤ، اس کو دھکے مار کے نکال دو۔ سب کے سٹیجوں پر چلے جانا، سب کے ساتھ یاریاں لگانا، اس کو سمجھا یہ دین کی خدمت ہے، یہ فراد ہے، یہ دہر ہے۔ دین کی خدمت کی ہے تو محدث اعظم نے کی ہے۔ کیسے کی ہے؟ محدث اعظم رحمہ اللہ سن 53 کی تحریک ختم نبوت کے موقع پر لوگ جمع ہو کے آ گئے، سرکار قادیانیوں کے خلاف جلسہ کرتا ہے، آپ کی صدارت ہوگی، سارے جمع ہوں گے، فرقے سارے جمع ہوں گے، لیابرا وہابی اور شیعہ سب جمع ہوں گے، صدارت آپ کی ہوگی۔ فرمایا فقیر ایسے جلسوں کی صدارت نہیں کرتا، صدارت کرتا ہے۔ فقیر ایسے جلسوں کی صدارت نہیں کرتا، صدارت کرتا ہے۔ محدث اعظم پاکستان کے شاگرد رشید گوجرا میں پیر سید شاہ سوارلی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد نے مجھے بات بتائی، مفتی ستار علی صاحب نے کہا سن 74 کی تحریک ختم نبوت میں لوگ جمع ہو کے شاہ صاحب کے پاس آ گئے، سرکار قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ کیا کہا؟ بھائی قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ پیر سید شاہ سوارلی فیض محدث اعظم دیکھ لو کیا ہے، محدث اعظم کا نام لینا آسان ہے، فکر محدث اعظم کیا ہے، ہمارے مرشد کریم کی فکر کیا ہے۔ پیر سید شاہ سوارلی شاہ صاحب نے فرمایا کیا کہا؟ ہماری قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اب ہمارا ساتھ دیں۔ کہا تم نے اب ایک قادیانیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، فقیر نے تو زمانہ دراز سے 72 کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ کتنے کا بائیکاٹ؟ تاجدار ختم نبوت کا بھی ارادہ یہی ہے کہ جو حضور کا نہیں ہے، لبیک یا رسول اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہی ہے۔ حضور نے حاصل، آپ کے گستاخ کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، نہ ان کو ٹکٹیں نہ مٹیں نہ کوئی چیز نہیں، نہ ان کے ساتھ جلن نہ پیار محبت کی پی کے۔ حضور جو آپ کا نہیں، آپ کے یار غار ابو بکر کا نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ کا یہ معنی ہے۔ ادھر نعرے لگاتا پھرے، ادھر رسول پاک کے گستاخوں سے جرانے لگاتا پھرے، تو سمجھ لو لبیک کے نعرے میں بھی جھوٹا ہے، سچا وہی ہے جو محدث اعظم پاکستان اور ان کے منظور نظر بلکہ نام کے محدث اعظم پاکستان علامہ ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمہ اللہ کے سیرت و مصباح پر چلتے ہوئے ہر بے دین کے ساتھ بائیکاٹ کرے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ غیرت ایمانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کا گستاخ ہے اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ہے نہیں ہے۔ تو سب کے ساتھ جرانے لگائے، ایسے بھی ٹولے ہیں وہ جو ہمارا تو پھر بھی کسی سے تعلق نہیں ہے، ہم وہابی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم سنی ہیں۔
حضرت صاحب نے مناظرے والے اشتہار کی بیان کو کے ساتھ لکھا تھا نا، جس نے جس صوفی بے برکت نے لکھا ہم پر لازم ہے ہم اس کو وہی سمجھے. یہ ہے مرشد کریم کی فکر. اور درم شاہ جیسے نے جب تحریر الناس وغیرہ اہل سنت سے انتظار کیا، اسامہ رحمان کے فتوے سے بغاوت کی، ہمارے مرشد کریم نے ایسے سب لوگوں سے بغاوت کا اعلان کیا. اور آج بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں جو جن کے سامنے نائب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی وہ فرامین مبارکہ موجود ہے. طاہر قادری کے حوالے سے محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ کے نائب غوث الورا حضرت علامہ محمد عبد الرشید صاحب قادری رشتی رحمہ اللہ، سرکار کا کیا رویہ تھا، کیا نظریہ تھا، کیا فکر تھا کہ آج صرف عرس پر آ جانا یا ان کے نام کے گن گانا، باقی سب سے یرانے لگانا، یہ ان سے وفا نہیں ہے. ان سے وفا یہی ہے جو مرشد کریم کا طرز فکر تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، جو ان کی فکر تھی، جو ان کا مسلک تھا، ہمارا وہی ہے. جو رسول اللہ کا نہیں وہ رسول اللہ کا ہے، جو رسول اللہ کا نہیں ہے صحابہ کا نہیں ہے، اہل بیت کا نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کوئی ہو، وہ صاحب جمعہ دستار جو مرضی ہو. ایک بات بولے باندھ لے کیونکہ لمبی گفتگو کا وقت نہیں ہے، صرف میں نے چند باتیں کرنی، اپنی بات کو میں سمیٹنا بھی ہے. سنیے اور غور کیجئے. یہ جو آج فتنہ سلوک کلیت کی لعنت عام ہوتی چلی جا رہی ہے، جناب حق کو حق کہنا، باطل کو باطل کہنا، لوگ اور سمجھتے ہیں عزت افزائی میں فرق آ جائے گا. اگر سمجھیے رسول اللہ نے فرمایا، امام محمد رضا نے حدیث نقل کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے ظاہر ہو، فتنے بولو، فتنے ظاہر ہو، علم والا اپنا علم ظاہر نہ کرے. لوگوں کو فتنوں سے باخبر. مرشد کریم نے ایک رسالہ چھاپا تھا، بہت سارے پیر بھائی ہوں گے جن کے پاس موجود ہوگا، گستاخوں سے اتحاد و اشتراک. یاد ہے اس میں بھی یہ حدیث نقل کی ہے. رسول پاک نے فرمایا فتنوں سے باخبر نہ کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہے. اگر تم سے حق نہیں بولا جاتا تو اس مسئلے کو چھوڑو، کوئی اور کرو. اس منبر کا حق تم سے ادا نہیں ہوتا تو فروٹ کی ریڑھی لگا لو، فراڈ نہ کرو. رسول اللہ نے فرمایا جو فتنوں سے باخبر نہ کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، انسانوں کی لعنت ہے. اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آج غور کریں، نائب محدث اعظم پاکستان کا نام کے نام لیوا جتنے بھی آج آپ کی مقدس تقریب میں آئے ہیں، یہ سمجھو اور اپنے ہاتھ بلے باندھ لو، ہمارا وہی ہے جو رسول اللہ کا ہے. جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی پاک شیر خدا، حضرت امیر معاویہ جیسے کسی بھی صحابی کا انکار کرتا ہے، ان کی شان میں بکواس کرتا ہے، وہ سنی نہیں ہے، وہ سنی ہے. ایسی سنیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ. یہ بات یاد رکھو، آج فتنہ رافضیت کی نقطہ روح پر پہنچا چلا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے. پیر مولوی نام نہاد جبا پیر ایران کے ریالوں پر بکتے چلے جا رہے ہیں. ساری عمر اہل سنت کا کھا کر، ساری عمر اہل سنت کا کھا کر آج ایران کے روپے پیسے پر بک کر بولی صحابہ کے دشمنوں کی بول رہے ہیں. سمجھو اہل سنت کا اجماع ہے، اجماع ہے، اجماع ہے کہ نبی اور رسولوں کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. یہ بات سمجھو، نبی رسولوں کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے، یہ کبھی زنی کے چکروں میں پڑا لوگوں کو ڈال کر، روحانی سیاسی کی خلافوں کی بکواس کر کے اہل سنت کے عقیدے سے لوگوں کو بیگانہ کرنا چاہتے ہیں.
یہ بھی لوگوں کا سامنے بکواس کی جا رہی ہے. یہ حضرت مولا علی روحانی خلیفہ بلا فضل ہے. ابو بکر صدیق سیاسی خلیفہ بلا فضل ہے. کیا بکواس ہے, کہتا ہے علی کا پہلا نمبر ہے روحانیت میں. تو بتا دو صحیح ابو بکر کا کتنا نمبر ہے؟ پھر بے شرمی کی انتہا نہیں. جس کو رسول اللہ نے اپنا مسلح دے کر علی پاک کو پیچھے کھڑا کر دیا, جس کو مسلح دے کر سارے صحابہ کی جماعت کو پیچھے کھڑا کر دیا, یہ سیاسی مسلح تھا. ہر جہت سے افضلیت مطلقہ نبی اور رسولوں کے بعد جو ہستی سب سے افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسرا نمبر حضرت فاروق اعظم ہے. تیسرا نمبر عثمان غنی ہے. چوتھا نمبر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان نفرتوں کی باتیں بکواس ہے. صحابہ اہل بیت میں نفرتیں نہیں تھی اور میں محبتیں تھی. اللہ کی قسم وقت کی قلت ہے, ورنہ خدا کی قسم اگر میں ان کی رشتہ داریاں بیان کروں جہاں کئی گھنٹے بیت سکتے ہیں, مگر صحابہ اہل بیت کی رشتہ داریاں ختم نہیں ہو سکتی. اور میں تو اتنی رشتہ داریاں ہیں, محبتیں ہیں. ایک بات اشارہ کر کے میں آگے جانا چاہتا ہوں. سنو, مولا علی شیر خدا کے 18 شہزادے ہیں مولا علی کے. روایتوں کا اختلاف ہے, بعض نے اس میں کمی زیادتی میں لکھی ہے. مولا علی نے اپنا ایک شہزادہ اس کا نام ابو بکر رکھا, ایک بیٹے کا نام عمر رکھا, ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا. سنو, امام حسین نے امام حسن نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا, ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. امام زین العابدین نے اپنے ایک شہزادے کا نام عمر رکھا. امام موسیٰ کاظم نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر رکھا. اور مولا علی شیر خدا کے سگے بھتیجے مولا علی کے داماد حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنے بیٹے کا نام معاویہ رکھا. جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ابو بکر عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی معاویہ اور علی جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرت معاویہ جنتی جنتی حضرات گرامی قدر, صرف چند باتیں بالکل میں نے اپنی اختتامی مراحل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. سمجھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے. حضور کے سب صحابہ ہمارے سر کا تاج ہے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضرت وحشی اور بلا حضرت وحشی جنہوں نے حالت کفر میں غزوہ احد میں حضور کے محبوب چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کر لیا. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں, سنو, مجدد صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضرت وحشی کو نبی پاک کی صحابیت کی برکت سے وہ عظمت ملی جو اب ایسے کرنی جیسے اپنے عشق کے باوجود اس منزل کو حاصل نہیں کر سکے. تو حضرت امیر معاویہ کاتب بھائی ہے, کاتب خطوط ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کا گستاخ ہے وہ جہنم کے کتوں میں سے کفر. ہاں, یہ تو نہ بولو, حضرت معاویہ کی شان کا یہ مطلب نہیں ہے ہم ان کو مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں. خدا کی قسم ہمارے غیب و گمان میں نہیں ہے. مولا علی تو مولا علی ہے. ہم اہل سنت حضرت امام حسن امام حسین دونوں شہزادوں کو بھی حضرت امیر معاویہ سے افضل سمجھتے ہیں. امام محمد رضا مولا علی اور حضرت معاویہ کا ذکر خیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں, فرق مراتب بے شمار, حق بدست ہے تیرے کرنار. مجھے معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پر کار فجار
خلاصہ کلام یہ ہے حضرات ہم اہل سنت ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے بھی خادم ہیں، ہم حضور کی اہل بیت کے بھی خادم ہیں۔ جو صحابہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ سنی نہیں ہے، جو اہل بیت کا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو جو مرضی کہے وہ سنی نہیں ہے۔ سنی وہی ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دونوں نسبتوں کا احیاء کرے، دونوں نسبتوں کا احیاء کرے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی۔ حضرت نائب محدث اعظم پاکستان علامہ حضرت ابو محمد عبد الرشید صاحب قادری رضوی رحمہ اللہ کے پیر و مرشد، ہمارے دادا پیر و مرشد حضرت محدث اعظم پاکستان بد مذہبوں بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ غیرت ایمانی کا کیسا مظاہرہ فرماتے تھے؟ سنیے غور کیجئے۔ محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ منڈی نابا سے جلوہ فرماتے عالم عاشق کے پیر سید ایک تو وہ بزرگ تھے وہاں کے عالم عاشق کے جو بزرگ تھے وہ بھی وہاں پر اس علاقے میں آئے ہوئے تھے۔ پتہ چلا محدث اعظم پاکستان تشریف فرما ہے، مریدین کے جمع غفیر کے ساتھ حضرت کی زیارت و ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمہ اللہ تک اطلاع پہنچی، کہا فقیر شاہ صاحب فقیر آپ سے نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ بد مذہبوں سے ملتے ہیں، باقیوں دیوبندیوں سے ملتے ہیں۔ شاہ صاحب کو بڑا اطلاع غصہ آیا، کہا آج میرے اتنے مریدین کے جمع غفیر میں میری بے عزتی کر دی، آج کے بعد حضرت کے پاس نہیں جاؤں گا۔ گھر گئے، سوئے، خواب میں دادا جی کی زیارت ہوئی، کہا بیٹا آؤ تمہیں ایک اللہ کے ولی کی زیارت کراتے ہیں، ان کی خدمت میں حاضری دیا کرو۔ انگلی پکڑ کر پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جی نے پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کی انگلی پکڑی، اندر کمرے میں لے کر گئے، آگے محدث اعظم پاکستان جلوہ فرماتے ہیں، کہا بیٹا یہ اللہ کے ولی ہے، ان کی خدمت میں حاضری دیا کرو۔ یہ ہے غیرت ایمانی۔ حضرت صاحب کا آخری وقت ہے، ایام علالت ہے محدث اعظم پاکستان کے، محدث اعظم کے ایام علالت ہے۔ پیر سید معصوم شاہ صاحب جاگ سادہ کی والے عیادت کے لیے حاضر بارگاہ کراچی حضرت جلوہ فرماتے ہیں۔ شاہ صاحب کراچی پہنچے، شاہ صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر محدث اعظم پاکستان نے فرمایا شاہ صاحب میری دو باتوں کے گواہ رہنا، ایک تو میں حضور غوث اعظم کا مرید ہوں، اور دوسری بات یہ ہے میں نے آج تک کبھی کسی بے دین سے مصافحہ نہیں کیا۔ نائب محدث اعظم کے دامن رحمت سے وابستہ جتنا بھی آپ کا حلقہ ارادت اس وقت مجھے سن رہا ہے، اللہ کی قسم ہے یہ کاشف اقبال مدنی کا کوئی اپنا پیغام نہیں ہے، یہ نائب محدث اعظم پاکستان کا پیغام ہے، جو ہر سال ہم آپ کو یاد کراتے ہیں کہ نائب محدث اعظم پاکستان کس بات کا سبق دیتے تھے، محدث اعظم پر ملامت لاتے تھے۔ فقیر رہتا کول باغ میں ہے مگر عقیدہ کول بول نہیں ہے، رہتا کول باغ میں ہے عقیدہ کول بول نہیں ہے۔ صرف ایک بات سن لیں، اختتامی ایک بات جملہ سن کے اپنی بات کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ بد مذہب تو بد مذہب رہے، دیوبندی و شیعہ قادیانی تو ایک طرف رہے۔ یہ مفتی محمد امین صاحب کا جو رسالہ سیدی محدث اعظم اس میں لکھا ہے، حضرت صاحب ٹانگے پر جلوہ فرما کہیں تشریف لے جا رہے تھے، دور سے تو مولوی صاحبان آگے کو پاگے مصافحہ کے لیے کہتے ہیں ساتھ والے حضرت کی مولوی سلو کلی ہے، کیا ہے سلو کلی ہے، مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے کیے، محدث اعظم نے اپنے مبارک ہاتھ اپنے کمروں میں لے لیے۔
کیا سبق دیا؟ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی کے، جتنا مرضی رسول اللہ سے محبت کے دعوے کرو، مگر مکمل دعویٰ محبت سچا نبی ہے کہ حضور کے ہر دشمن سے، حضور کے ہر دشمن سے، حضور کے ہر صحابی اہل بیت، صحابہ اہل بیت کے دشمنوں سے بھائی کاٹ کرو۔ یہی نائب محدث اعظم پاکستان کی فکر ہے۔ بات یاد رکھیے، آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اختتامی جملے کے طور پر، آج بڑے پیر ہیں، بڑے مولوی ہیں، بڑے صاحبان جمعہ و دستار ہیں، اور ہمارے قوم کے دلوں میں آج کل یہ بنتی جا رہی ہے جو جس مولوی پیر کے پیچھے لگ جاتا ہے، آنکھیں بند کر کے لگتا ہے یہ مولوی جو مرضی کرے، یہ پیر جو مرضی کرے، اس کو چھٹی ہے، چھٹی موٹی نہیں ہے۔ عقیدہ شریعت پہلے ہے، شخصیت بعد میں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عقیدہ اور شریعت پہلے، شخصیت بعد میں دیکھو۔ اس کا عقیدہ عقیدہ اور شریعت کے اعتبار سے پابند شرع ہونا پہلے، لاکھ دعوے کرتا رہے، لاکھ جو مرضی کا، جب تک عقیدہ اور شریعت کے مطابق مذہب حق اہل سنت کا عقیدہ اور اہل سنت کے عقیدے کے ساتھ شریعت کی پابندی کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ پیر بننے کے لائق ہے، مسئلے کے لائق ہے، ایسے پیر کی بیعت جائز ہے نہیں ہے، ایسے مولوی کی امامت میں نماز جائز ہے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لو اور اپنے پلے باندھ لو، وہ پیر نہیں ہے، وہ میری پیر ہے، صرف پیر ہے، وہ میرا خبیث مطلب پلید ہے، وہ ڈبہ پیر ہے جو نبی پاک کے گستاخوں کو، حضور کے صحابہ اہل بیت کے دشمنوں کو جناب مصابہ کرتا ہے، مان کے کرتا ہے، جبیہ ڈالتا ہے، پیار و ترغیبی کے ڈالتا ہے۔ ہمارے مشائخ کا، نائب محدث اعظم کا، محدث اعظم کا، حجت الاسلام کا، مسجد الشریعہ کا، حضرت امام محمد رضا کا، بلکہ حضور کے صحابہ کا، سب کا طرز فکر یہی ہے، یہی پیغام ہے ہمارا، وہی ہے جو رسول پاک کا ہے، صحابہ اہل بیت کا ہے، جو ان کا نہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فتنوں کی اس بغداد میں آخر میں ایک اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں، سنیے اور غور کیجیے۔ اہل سنت و جماعت پر چاروں طرف سے ہم لوگ کی پرمار ہو رہی ہے، خدا کے لیے اپنا عقیدہ خود سیکھو، اپنے عقیدے پر قائم رہو اور اپنی اولادوں کو عقیدہ سکھاؤ۔ ہر گھر میں چھوٹی چھوٹی کم از کم ضروری کتابوں کی چھوٹی لائبریری ہے۔ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنی اولادوں پر لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، مگر بدقسمتی کی انتہا اس سے بڑی اور کیا ہوگی؟ ہم نے اپنے کبھی کردار میں یہ تو ہر بندے کی چاہت ہے، میرا بچہ اپنے بھی اسٹارٹ کرتا ہے، فلاں منصب والا کرتا ہے، مگر کبھی کردار میں جانتا ہے میرا بچہ سے مسلمان ہی بن گیا، میرا اور میرے بچے کا ایمان ہی بن جائے۔ اہل سنت کا جو لٹریچر ہے، کم از کم ضروری جو لٹریچر ہے اس کو سمجھو، اس کو خریدو اور اپنے گھروں میں رکھو، خود پڑھو، اپنی اولادوں کو پڑھو۔ آج جہالت کی وجہ سے ہمارے بچے اغیار کے ہتھے چڑھ رہے ہیں، مرزا جیل جیسا پلید چٹا ننگا جائے جو ہمارے جیسے کسی ملنگ کے سامنے 2 سطریں عربی کی نہیں پڑھ سکتا۔ مسئلہ تو بات کی بات ہے، دلیل تو بات کی بات ہے، اس سے جناب متاثر ہو جائے، وہ جی بڑا جی علم ہے جی، اچھا یہ بھی بڑا جناب کا علم ہے، وہ اس کے بعد بڑا علم ہے جی۔ علم کے لیے بھی تو، علم پرکھنے کے لیے بھی تو علم چاہیے کہ نہیں جی؟ کمال ہے یار، جو خود پرائمری میں فیل ہے وہ ایم اے والے کا امتحان کیسے لے سکتے ہو؟ کو پڑھاؤ جی، وہ ذاکر نائک کو پڑھا علم جی، تمہیں کیسے پتا چلا یہ تمہیں تو آپ تمہیں تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو سنبھالو، اپنی اولادوں کو سنبھالو۔ اس موضوع پر اہل سنت کے عقیدے پر جو اہل سنت کی اکابر کی کتابیں ہیں ان کو پڑھو، اور فتنہ نافذین کے حوالے سے میری بھی 2 تازہ کتابیں چھپی ہیں، عظمت صحابہ کرام اور صحابہ بیت کی باہمی رشتہ داریاں، اور تسہیل المطالعہ فی مقاصد ایمان ابی طالب، یہ دونوں کتابیں اور دوسری بھی کچھ کتابیں ہیں،
بہت جو اہل سنت کے قابل کی کتابیں ہیں ان کو خریدو، اپنی اولادوں کو پڑھاؤ، اپنا ایمان بچاؤ۔ آخری اعلان میری پہلی بات ختم کی، اعلان یہ ہے جس طرح آج یہ فتنہ بد مذہبی اعلان ہوتا جا رہا ہے، پوری اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہمارے نوجوان سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل سامنے پکڑا، جو مولوی صاحب نے آپ یہ بھی تمیز نہیں ہے اس کو سننا ہے کہ نہیں سننا، اس ان لوگ کے پٹھے کے پلے کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے، ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے قابل کو تو اتنا اپنے ایمان کا جناب فکر ہوتا تھا۔ امام ابن سیرین کے سامنے تو مولوی نے کہا کہ آپ کے سامنے ہم تو حدیثیں پڑھنا چاہتے ہیں، میں نہیں سنتا۔ کیا نہیں سنتا؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ کے صحابہ کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں، بخاری کے استادوں کے استاد کی بات کر رہا ہوں۔ امام ابن سیرین کی طرف میں نہیں سنتا، کہا 2 آیتیں سن لو، کہا 2 آیتیں بھی نہیں سنتا، کہا 1 سن لو، کہا 2 دفعہ ہوتے تو میں اٹھ کے رہتا ہوں۔ دفعہ ہو گئے، شاگردوں نے کہا سرکار سمجھ سے بالا تر بات کی آپ نے، قرآن حدیث سننے سے انکار کر دیا۔ کہا بیٹا قرآن حدیث سے سننے سے انکار نہیں کیا، میں نے انکار یہ جو ان کے سننے سے، ان کی بکواس کے اعتبار سے انکار کیا کہ قرآن حدیث مجھے سناتے، اپنی ساتھ پچر لگاتے، میرے دل میں بیٹھ جاتی، میرا ایمان ضائع ہو جاتا، اس کا ذمہ دار کون؟ میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں حضرات، جہاں کہیں کوئی مسئلہ ہو، اہل سنت کے عقیدے، کسی عقیدے پر کسی بات مذہب کے ساتھ کسی دلیل کی ضرورت ہو، نائب محدث اعظم پاکستان کے در کا یہ ادنیٰ سا خادم اعلان کرتا ہے، میرا نمبر لے لیں، جب بھی کسی مسئلے کی دلیل کی ضرورت ہو فقیر حاضر ہے۔ یہ سارا انہیں کا فیضان ہے، اللہ کی قسم ایسی ہستیاں بار بار دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوتی۔ مولوی بڑے مل جائیں گے، پیر بڑے مل جائیں گے، مگر پل پلے، کوئی اس کی سائڈ کو لے رہا ہے، کوئی اس کی سائڈ کو بدل رہا ہے، اپنی عزتیں بچانے ہر دل عزیزی کا چکر ہے۔ لہٰذا نمبر کی ضرورت ہو نمبر لے لیں، 0341 28 جب چاہیں 24 گھنٹے کی سروس ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا کریم محبوب سونے کریم کے صدقہ وسیلہ جدیدہ سے ہر فتنے سے، ہر شیطان سے، شیطنت سے، ہر فتنے فرقے فرقیوں سے، ان کی شر سے رب کریم ہمیں محفوظ فرمائے، شریعت مطہرہ کے احکام و مسائل میں سیکھنے، ان پر عمل کرنے، مذہب حق اہل سنت و جماعت پر ہمیں زندگی، کسی پر ہمیں موت کا